أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین صلوات پڑھ لیجیے. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی عظمت کے لیے کربلا کے ہر چھوٹے اور بڑے شہید نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بسعرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر مسلسل خدمت عزا میں آپ کی آمد اور رفت خدا قبول کرے، اور جب تک زندہ رہیں خدا اسی آمد و رفت کو وسیلہ نجات قرار دے. مشکلات و پریشانیاں تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن وسیلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو انسان کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. اس سے فرش عزائے حسین ملا ہو، اس کے بعد بھی وہ کسی وسیلے کو تلاش کرے تو اس کی عقل پر ماتم کیا جائے تو بہتر ہے.
جب تک مجلس عزا منعقد ہوتی رہتی ہے، جب تک پروردگار عالم فضائے مجلس کو روضہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے برابر کر دیتا ہے، جب تک مجلس ہوتی، جیسے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، سودا یقین کا ہے، پیغام آزمائش کا نہیں ہے، جسے آزمانا ہو اس سے معاذرت، اسے یقین ہو اس کی خدمت، کہ جیسے دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں روضہ سرکار سید الشہداء کے گنبد کے سائے میں، ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں فضائے مجلس امام حسین علیہ السلام میں۔ تو اپنی مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے یہ سوچ کر ہی آ جائیے کہ چلیے آپ کو سرکار سید الشہداء نے موقع عطا کیا ہے، اور یہ بات یاد دلا دوں کہ ہم سب برائے حسین ہیں، برائے خود نہیں ہیں۔ کوئی اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہو تو اسے چاہیے اصلاح کرے، کوئی خطیب ہو کہ ذاکر، مرثیہ خواں ہو کہ نوحہ گزار، ماتمی جوان ہو کہ اشک عزا کے تحفے پیش کرنے والا، سب کے سب برائے حسین ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم سب وسیلہ تو بنتے ہیں امام تک پہنچانے کا، لیکن اگر خیانت کر بیٹھیں تو ہلاکت یقینی ہے، نہ یہ امامہ بچا سکے گا اور نہ یہ ابا۔ اگر نام حسین پر اپنی خودی کو چمکانے بیٹھ گئے، خدا خلوص عزاداری ہم سب کو نصیب کرے کہ ایک ایسی ماں کو پرسہ دے سکیں اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، کیسا بناؤ، کیسا سنگھار، کیسی ریاکاری، کیسا فیشن کا انداز۔ یاد رکھے ہر عزادار کہ اگر کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہو بن ٹھن کر، تو سوگوار کو کبھی وہ آنے والا اچھا نہیں لگتا۔ تو یاد رکھیے ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم اپنے منصب کے اعتبار سے حسین تک پہنچیں، ایسا نہ ہو کہ زمانے کو اپنے پاس لا کے روک لیں، کسی خطیب کے لیے نہیں، کسی عالم یا ذاکر کے لیے نہیں، کسی نوحہ خوان کے لیے نہیں، آپ آتے ہیں صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور دل چاہتا ہے کہ خدا نے اتنا بڑا موقع عطا کیا اس سرزمین پر، اور بہرحال حق بنتا ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے۔ ایام عزا کے سلسلے کو اس طرح جاری رکھنے کے حوالے سے اس سرزمین کے منتظمین کا مسلسل معاونت کر رہے ہیں، چاہے وہ شارجہ کے حکمران ہوں یا اوقاف جعفریہ کے منتظمین ہوں یا دیگر اداروں سے ان کا تعلق ہو، یہ سب کے سب خدا کا احسان نہیں تو کیا ہے کہ آپ کو اس دیش میں نام حسین کے سننے کا موقع بار بار مل رہا ہے۔ تو اس دیش پر خدا کی رحمتوں کی دعا کیوں نہ مانگی جائے کہ جس دیش میں حسین کا ماتم برپا ہو رہا ہے۔
تو اپنی دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھا کیجئے کہ نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے. کہ جتنا بھی انتظام ہو رہا ہے بارگاہ کی طرف سے، کہ آپ کے لیے علماء کا انتخاب ہو، ذاکرین کا انتخاب ہو آپ کے لیے. اگر آپ ہی نہ آ سکیں تو کس کے لیے ہوگا؟ کیا 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے بھی حسین کے نام پر نہیں دے سکتے؟ آپ کے پاس اگر آج وقت نہیں ہے اور کل اگر آقا کے پاس وقت نہ ہوا تو کیا کیے گا؟ تعلقات بنائیے حسین سے، اور تعلقات بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی آئیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی لائیے. اس لیے کہ جیسے مسجد شکایت کرے گی خدا کی بارگاہ میں، ایسے امام بارگاہ بھی شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ میں. اگر آپ بغیر کسی عذر شرعی کے اپنے امام بارگاہوں کو آباد نہ کر سکے تو کل شکایت ہوگی. سب یاد رکھیں کہ آج کی بات نہیں، سچڑے کی بات نہیں. جب تک سلسلہ ازا ہے تب تک آپ کے لیے شرکت لازم ہے. یہ بیعت امام علیہ السلام کا تقاضا ہے. وہاں نہیں پہنچ سکے کربلا تو یہاں تو آ جائیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عنوان آپ کی خدمت میں ایسا رہا کہ جس کو شروع تو کیا اس خیال سے تھا کہ شاید کچھ حق ادا کر سکیں گے، لیکن اعتراف کرتا ہوں کہ حق ادا نہیں کر سکا ہوں. اور حق ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 دن میں ان تمام شہیدوں کا تذکرہ کر دوں کہ جنہوں نے اپنی وفا کے چراغ جلا کر کوفے کی شان سمجھائی ہے. زمانہ سمجھے کہ نہ سمجھے، کل غالباً کل کی بات مجلس پڑھ کے ہم اترے تو کسی چھوٹے بچے نے سوال کیا ممبر کے پاس کہ آپ نے جملہ پڑھا عربی کے اندر الکوفی لا یوفی کا ترجمہ کیا ہے؟ میں پھر دہراتا ہوں کہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے کہ کوفے کو بدنام کیا جائے، کہ کوفہ بے وفاؤں کا شہر ہے اور کوفے والے کبھی وفا نہیں کرتے. اور ہمارے بعض نادان دوستوں نے مرثیوں میں، شعراء نے اپنی شاعری میں، خطیبوں نے اپنی خطابت میں، اور دوستوں نے اپنے مذاق میں کوفے کو اتنا بدنام کیا کہ کس منہ سے جاؤ گے کوفے جب بلائے گا امام مہدی کوفے میں سے جاؤ گے. آئیے مثال دیتا ہوں شہر کی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدا اپنے حبیب کی محبت میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے. سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ضرور میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. کون سا شہر؟ وانت حل بہذا البلد، کہ جس شہر میں اے محمد آپ رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سب صاحبان علم و ادب، کیا مکے میں صرف محمد ہی رہتے تھے؟ کیا مکے میں ابو جہل، ابو لہب اور دیگر کفار مکہ ایسے اذیت پہنچانے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے،
گھر کا کچرا پیغمبر کے سر پہ ڈالنے والے، اونٹ کے پیٹ سے نکلنے والی آلائشوں کو پیغمبر کے سر پہ مل دینے والے، یہ سب نہیں تھے مکے میں؟ تھے یا نہیں تھے؟ تو خدا نے قسم کھائی شہر کی، کس کو دیکھا؟ تو آپ کوفے میں دیکھیں حبیب ابن مظاہر، آپ کوفے میں دیکھیں میسم ابن یحییٰ تمار، آپ کوفے میں دیکھیں ہانی ابن عروہ، آپ کوفے میں دیکھیں مختار ثقفی۔ اس کے بعد کوفے کو پہچانے۔ آپ سے کس نے کہا کچرا دیکھ کر کوفہ پہچانے؟ جب خدا مکے کے کچرے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اور مکے کی قسم کھاتا ہے، اس مکے میں بت رکھے گئے، بت بنائے گئے، بت بیچے گئے اور مصطفیٰ نکالے گئے، اور ایسے نہیں نکالے گئے، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو اگر مسلم کوفے میں تنہا ہوئے تو مصطفیٰ مکے میں تنہا ہوئے۔ تو کیوں نہیں کہتے المکی لا یوفی؟ کیوں کہتے ہو الکوفی لا یوفی؟ سوال اور جواب آپ کے اذہان سے پوچھتے جائیے میری بات کو۔ اب آئیے، آپ کہتے ہیں وہ تو کافر تھے، چلیے وہ کافر تھے تو آئیے پھر بات کر لیتے ہیں مسلمانوں کی۔ آپ سب بتائیے گا غدیر خم کے میدان میں کتنے افراد نے؟ اب وہاں تو کافر کوئی نہیں ہے نا۔ اب قسم کھا سکتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو۔ اب کلمہ نہ سمجھا وہ الگ بات ہے، پڑھا سب نے تھا۔ 1,20,000 کا مجمع ہے یا اس کے کچھ آس پاس فرق ہے گنتی کا۔ بہرحال یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ افراد موجود ہیں، 1,00,000 سے زیادہ افراد موجود تھے غدیر خم کے موقع پر، اور 3 دن تک سب نے بیعت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اور بیعت کا مطلب جان بھی قربان کرو گے، مال بھی قربان کرو گے۔ بتائیے کب ہوا یہ غدیر کا واقعہ؟ کہ پیغمبر کا آخری حج، آخری سال، اس کے بعد اگلے سال پیغمبر کی شہادت۔ تو پیغمبر کے جنازے میں لوگ کتنے تھے؟ یہ مدینہ پڑھ رہا ہو۔ مولائے کائنات جب زخمی ہوئے کوفے کے اندر لوگ کتنے تھے؟ ہجوم تھا ایک جو مسجد کوفہ تک ماتم کرتا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ چلا۔ اتنا مجمع تھا کہ یہاں تک کہ امیر کائنات کو کہنا پڑا کہ اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں، کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز۔ دوست تھے تو واپس بھیجے گئے نا۔ یہ کوفہ ہے، مدینہ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کوفے کا واقعہ نہیں، اتنا مجمع تھا۔ اب آئیے غور کیجئے، اس کے بعد مدینہ ہے، رسول کی بیٹی ہے، اور فدق کے عنوان پر دربار میں آمد ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں، میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ تک بات کو پہنچا دوں کہ اس شہر میں کیا ہوا
پیغمبر کے جنازے میں لوگ کتنے تھے؟ سیدہ کی فریاد پہ کتنے لوگ آئے تھے؟ کتنے لوگ مولا کائنات کی ولایت کے اعلان اور بیعت کے بعد مولا کی حمایت میں کھڑے ہوئے؟ انگلیوں پہ گن لیجئے۔ کیوں نہیں کہتے المدنی لا یوفی؟ یہ صرف کوفہ ہی کیوں؟ میں پھر یاد دلاؤں، یہ ساری 10 دن کی محنت آپ کی خدمت میں۔ کوئی شہر نہ وفادار ہوتا ہے اور نہ کوئی شہر بے وفا ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ وفادار بھی ہوتے ہیں اور بے وفا بھی ہوتے ہیں۔ تو آخر کوفہ ٹارگٹ کیوں؟ صرف بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں پھر جملہ دہراتا ہوں جو آخری مجلس اس عنوان کے اعتبار سے۔ شہنشاہ روم کو جب خبر ملی کہ گورنمنٹ کے 2 حصے ہو گئے، ایک گورنمنٹ جس کا کیپٹل ہے کوفے میں، اسے کیا مطلب علی کون ہے، اور ایک گورنمنٹ جس کا کیپٹل ہے دمشق میں، وہ باہر بیٹھا ہوا ایک عیسائی بادشاہ، وہ دونوں کو بیلنس دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے وہ؟ کہ ایک کی گورنمنٹ کوفے کے اندر ہے اور ایک کی دمشق کے اندر ہے۔ ان شارٹ کیا کہتا ہے وہ؟ الکوفی کون؟ علی ابن ابی طالب۔ الشامی کون؟ حاکم شام، یزید کا باپ۔ الشامی الکوفی 2 ہو گئے، الشامی الکوفی۔ آج تک کسی نے کہا کہ الشامی لا یوفی؟ شامی وفا نہیں کرتے؟ نہیں، پھر کوفہ کیوں؟ اور پڑھے چلے جا رہے ہیں، عرصہ ہو گیا، سالوں ہو گئے، یہی جملہ زبان کے اوپر ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ یہ نشانہ کس سے بنایا گیا تھا۔ پروپیگنڈا بہت خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ خدا سب کو نصیب کرے کوفے کی زیارت۔ کوفہ انبیاء کا شہر ہے، کوفہ اولیاء کا شہر ہے، کوفہ اوصیاء کا شہر ہے۔ کوفہ وہ سرزمین ہے جہاں سب سے پہلے سجدہ کیا گیا۔ کوفہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں کی مٹی سے خدا نے حضرت آدم کے جسم کو بنایا۔ کوفہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں آدم سے پہلے بھی عبادت خدا ہوتی رہی۔ خدا اس سرزمین پہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ البتہ روز آپ کی خدمت میں انبیاء کا حوالہ بھی آتا رہا، اور اب اتنا وقت وسیع نہیں ہے کہ میں 10 دن کا خلاصہ پورا بیان کروں، لیکن ایک آپ سے وعدہ کیا ہوا، اس سے پہلے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو۔ حضرت آدم کے نشانات کوفے کے اندر، حضرت ادریس کے نشانات کوفے کے اندر، حضرت نوح کی باقیات کوفے کے اندر، حضرت ہود و صالح کے قبور مقدسہ کوفے کے اندر، حضرت خضر کی آمد کا حوالہ کوفے کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا عنوان کوفے کے اندر، آدم سے ماں قبل خاتم حضرت عیسیٰ کو بیان کرتا وقت نہیں ہے، تو آج فخر عیسیٰ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ختم یہ مرتبت کوفے گئے کہ نہیں گئے؟ مسلمان تو خاموش ہیں،
جن کی سمجھ میں مصطفیٰ ہی نہیں آئے تو مصطفیٰ کی معراج کیا خاک آئے گی؟ وہ تو کہتے ہیں 15 سے 16 ہجری کے زمانے میں کوفہ فتح ہوا اور تب جا کے مسجد کوفہ بنی. تو فتح اسلام کے بعد سمجھنا کوفہ اور ہے اور رسول اسلام کی نگاہوں سے سمجھنا اور ہے. پیغمبر کوفے کب گئے؟ آپ کی ٹریولنگ ہسٹری کیا ہے پیغمبر کی؟ 120 مرتبہ آپ کو معراج ہوئی. مسلمان ایک میں ہی اٹکے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں بیچارے کہ نہیں خواب میں چلے گئے تھے. تو خواب میں جانا ہی اگر معراج ہے تو پھر تو ایسی معراج سب کو ہو جاتی ہے اگر نظام ہضم ٹھیک نہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر خواب میں جانا ہی معراج ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو 120 مرتبہ معراج ہوئی اور آپ معراج پر جو مشہور معراج کا واقعہ ہے رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول معراج پر کیسے گئے؟ ماہ رمضان کے مہینے میں روایات الگ الگ. کیسے گئے معراج پر؟ کہ معراج پر آپ کی 2 سواریاں ہیں. ایک سواری کا نام ہے براق, ایک کا نام ہے رف. 2 سواریاں پیغمبر کی. آپ کی ٹریولنگ 2 اسٹائل سے ہے, 2 طریقوں سے ہے. ایک لینڈ ٹو لینڈ, زمین سے زمین تک. ایک لینڈ ٹو اسکائی, ایک زمین سے آسمان تک. جب سفر مختلف ہے سواریاں بھی مختلف ہوں گی. زمین سے زمین تک کہاں؟ سورہ سبحان, سورہ الاسراء کہہ لیجئے عوام الناس کے لیے, بنی اسرائیل کہہ لیجئے خاندان والوں کے لیے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے مصطفیٰ کو اسرا, سیر کراتا ہوا, چلاتا ہوا, زمین پر فاصلہ طے کراتا ہوا. اسرا زمین پر چلنے کا نام ہے. پیغمبر مسجد اقصی پہنچے اس سے پہلے جبرائیل امین نے آپ کی خدمت میں عرض کی, ایک گزر رہے تھے آپ, پوچھا یا اخی جبرائیل ما ھذا المقام, یہ مقام کون سا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ھذا مقام مسجد الکوفہ, یہ مقام مسجد کوفہ ہے. میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں کوفے کی تاریخ از نگاہ تشیع پڑھ رہا ہوں. اتنا وقت نہیں تھا کہ از نگاہ غیر تشیع بھی الگ سے پڑھتا. ابھی تو مومنین کو سمجھا دوں کوفہ کیا ہے, بعد میں مسلمین کا نمبر آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کے رسول سفر معراج پر ہیں. سفر معراج کے 2 حصے, زمین سے زمین گزرتے ہوئے پیغمبر نے سوال کیا کہ کون سا مقام آ گیا؟ جبرائیل آپ کی خدمت میں یا رسول اللہ فدا کابی و امی, مقام مسجد کوفہ. اچھا ہم چاہتے ہیں یہاں قیام کریں. اللہ کے رسول نے قیام کا ارادہ کیا اور جبرائیل امین نے سواری کو روک لیا. اللہ کے رسول مسجد کوفہ میں آئے اور آج تک مسجد کوفہ میں پیغمبر کا مصلی موجود ہے. یہ ہے کوفے کی شان.
تم پیغمبر کے نشان مٹاتے رہو تب بھی باوفا رہو. کوفے میں پیغمبر کا نشان باقی رکھا جائے تب بھی وفائے کوفہ سمجھ میں نہ آئے. مسجد کوفہ میں 11 مقامات ہیں. ان میں سے ایک مقام وسط مسجد ہے کہ جہاں پر ایک پہچان ہے، پہچان المزولہ کی. مزولہ کیا ہے؟ زوال بتانے والا ایک ستون، زوال کا وقت بتانے والا ستون. جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تب بھی نماز ہوتی تھی. اب گھڑی بھر کو وقت ملتا نہیں نماز کے لیے. یہ مسئلہ گھڑی کا نہیں ہے، یہ انسان کی آخری گھڑی کا مسئلہ ہے. وقت نہیں ملتا. ایک پتھر کا ستون ہے، سمجھ لیں جیسے کوئی سنگ مرمر کا بڑا پیس کاٹ کر اس کا ستون تراشا گیا ہو. ایسے ایک ستون مسجد کے بیچ کے اندر ہے. عام مسلمان نہیں، عام صاحبان ایمان سمجھتے ہیں شاید یہاں براق کو باندھا گیا تھا. اب مجبوراً لکھ کے لگایا ہے اہل مسجد نے کہ یہ براق کو باندھنے کا کھوٹا نہیں ہے، یہ تو مزولہ ہے. اس لیے کہ براق کوئی گھوڑا نہیں تھا کہ بھاگ جائے. بھاگنے والوں کا محمد سے کیا تعلق؟ بھاگنے والوں کا پیغمبر سے کیا تعلق؟ ان کا تعلق تو بھاگنے سے ہی تو ہے. بس یہ گھوڑا تھوڑی ہے کوئی بھاگ جائے گا، یہ براق ہے. عجیب سی بات ہے کہ مسجد میں ستون دیکھا سمجھ میں نہیں آیا. المزولہ جب گھڑی نہیں ہوتی تھی، فجر کا وقت پہچاننا آسمان سے ہے، مغرب کا وقت پہچاننا آسمان سے ہے. مشکل وقت 3 ہی وقت قرآن کے اندر، 5 نہیں ہیں. نمازیں 5 ہیں، وقت 3 ہیں. تو 3 میں 5 پڑھو کمال ہو جائے. وقت 3، نمازیں 5. 3 وقت کون سے؟ ایک الفجر، اس کو آسمان سے پہچاننا آسان. ایک المغرب، آسمان سے پہچاننا آسان. سب سے مشکل کام زوال کو پہچاننا ہے آسمان دیکھ کر، ممکن نہیں ہے. صرف آسمان دیکھ کر زوال کو پہچاننا ممکن نہیں. اس کے لیے مجبوری ہے کہ زمین پر کوئی سیدھی سی چیز، لکڑی، بانس یا کوئی پلر، کوئی ستون نصب کیا جائے، گاڑ دیا جائے. اور پھر جب سورج نکلتا ہے مشرق سے اور آگے آگے بڑھتا ہے تو سایہ جانب مغرب، اور جب سورج جانب مغرب نکل جائے اس طرف سایہ پڑتا ہے جانب مشرق. زوال بالکل ایسا وقت ہے کہ سوائے مکہ المکرمہ کے کہ جہاں سایہ ایک دم ختم ہو کے شروع ہوتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں سورج سوا نیزے پر آ گیا. یہ نیزہ کیا ہے؟ وہی شاخص المزولہ. اردو کا لفظ سمجھ لیا، سوا نیزہ، گڑا ہوا نیزہ. اس کے بعد سے آپ دیکھیں جتنے بھی حرم ہیں معصومین کے، ان میں دروازے کا نام باب الساعت ہے. باب الساعت کا مینار وہ شاخص کے طور پر ہے مسجد کوفہ کے اندر، صحن کے اندر. اس کے ساتھ مقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کا نام دکۃ المعراج، معراج کا چبوترا. جب پیغمبر نے آ کے نماز پڑھی تو سوچئے
جب خدا اپنے حبیب کو معراج میں کوفے کی معراج کروائے اور حبیب کا کلمہ پڑھنے والے کوفے کی شان میں توہین کریں تو کہاں جائیے گا پھر؟ خدا کی بارگاہ میں سارے الفاظ لکھے جا رہے، میں جو پڑھ رہا ہوں جو آپ سن رہے اور جو ہم اور آپ پڑھتے رہے سب لکھے جاتے. تو کسی عربی جملے کو حدیث مت سمجھ لیا کیجیے. کسی عربی جملے کو وزن پورا ہو تب بھی وزن تولا کریں محبت علی پر. ایسا نہ سمجھیے کہ الکوفی لا یوفی وزن سیٹ بیٹھ رہا ہے، الشامی المکی المدنی وزن آؤٹ ہو جائے گا. تو وزن دیکھ کے آپ سمجھ گئے جملہ صحیح ہے. نہیں، بات واضح ہو رہی ہے. تو پیغمبر مسجد کوفہ میں معراج کے موقع پر پہنچے ہیں اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین خود مسجد کوفہ میں. ایک مصلی جبرائیل مسجد الحرام میں ہے اور ایک مصلی جبرائیل مسجد کوفہ میں ہے کہ جہاں جبرائیل نے خود نماز پڑھی ہے. ایک تو حوالہ آپ کی خدمت میں آ گیا، کب پڑھی؟ جب پیغمبر کے ساتھ آئے. یہ کیسے ہو سکتا کہ پیغمبر نماز پڑھیں اور جبرائیل نماز نہ پڑھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے صاحب نماز پڑھے ڈرائیور نماز نہ پڑھے؟ تو ڈرائیور رکھیے نمازی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسجد کوفہ اور کوفے کے سارے معاملات سمیٹتے ہوئے کوفہ تہذیب اور علم کا گہوارہ بنا، ادب کا عنوان بنا. آج بھی کوفے کی اپنی یونیورسٹی الگ سے موجود ہے. کوفہ بالکل حجاز کے مقابلے پر ایک اپنی الگ پہچان رکھتا ہے. یہ دو شہر عراق کہے جاتے تھے، کوفہ اور بصرہ، جنہیں ملا کر کہتے تھے العراقین، دو عراق، ایک کوفہ عراق ایک بصرہ عراق. ان دو شہروں کو نام دیا جاتا تھا العراق، بصرہ اور کوفہ. اور چونکہ مسجد کوفہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چار سال تک رہے. مسجد کوفہ کا باب ثعبان، اس سے اگر باہر نکلیں مسجد سے فارغ ہو کر تو بالکل سامنے فٹ پاتھ کے علاقے پر ایک چھوٹا سا مزار مقدس ہے. اس کا نام ہے حضرت ختیجہ بنت امیر المومنین علیہم الصلوۃ والسلام، بی بی ختیجہ بنت مولا کائنات. یہ کون سی شخصیت ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اور نہ میں نے کوفے کی ساری زیارتیں بیان کرنے کا وعدہ کیا. بس سمجھانا یہ ہے کہ یہ جہاں پر مزار ابھی بنا ہوا ہے، یہاں پر حضرت میسم ابن یحییٰ تمار کی دکان ہوتی تھی. میسم کی دکان باب ثعبان کے سامنے تھی، کھجور خوب بکتی تھی. مولا کائنات آتے تھے مسجد میں باب سدہ سے اور نکلتے تھے باب ثعبان سے باہر اور جا کر بیٹھ جاتے تھے میسم کی دکان پر. میں نے بڑا تلاش کیا کہ مولا کہیں مکے میں کسی دکان پہ بیٹھے ہوں، مولا کہیں مدینے میں کسی دکان پر بیٹھے ہوں. مجھے تاریخ میں نہ ملا، آپ کو ملے تو بتائیے گا. مجھے تو ایک ہی جگہ ملی ہے کہ نہ مکے میں کوئی میسم تھا نہ کوئی مدینے میں میسم تھا. تو میسم اگر کوفے میں ہو تو علی علیہ السلام کوفے میں
اس دکان پہ جا کے بیٹھتے تھے. اتنی زیادہ قربت تھی مولا سے میثم کو, اور ایسی بے تکلفی کہیے کہ میثم مولا کو بٹھا کے اپنے کام سے چلے جاتے تھے, بالکل ایسے جیسے بچہ اپنے باپ کو اپنا مال حوالے کر کے مطمئن ہو جاتا ہے. بچے کے پاس موبائل ہے, خطرہ ہے کہیں کوئی موبائل اسنیپ نہ کر لے تو بچہ اس موبائل کو اپنے والد کے حوالے کر دیتا ہے, ابا سنبھال لیں گے. اور ابا سنبھال لیں تو بڑی بات ہے, ابا تو اپنا موبائل سنبھال نہیں پاتے, وہ الگ بات ہے. ایسا اعتماد پیدا کیجئے کہ اسکرین لاک کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایسا اعتماد پیدا کیجئے. اللہ اکبر. خیر ہم کہاں نکل گئے, واپس آتے. میثم تمار کی دکان کس کی؟ کھجور کی اور خربوزے کی. جب خربوزہ آتا تھا تو خربوزہ بیچتے تھے موسم کے لحاظ سے. خربوزے ختم ہو گئے موسم کے لحاظ سے تو آپ کھجور بیچتے تھے. اور ایک دن ایسا بھی ہو گیا کہ کسی دیکھنے والے نے, یہ بھی کوفی ہے, اب کوفی تو یہ بھی ہے, میثم بھی کوفی ہیں, اب آپ کی نگاہ کہاں رکے وہ الگ بات ہے. اس نے دیکھا کہ علی بیٹھے, جب تک میثم بیٹھے تو نہیں آیا. بڑا ہوشیار تھا کوفی. دیکھا میثم نہیں ہے, مولا میثم ہے. جلدی سے آ گیا, کہتا ہے یا علی کچھ عطا کر دیجئے. امام اپنی دکان پہ بیٹھے ہوتے تو اپنے لحاظ سے عطا کرتے, یہ تو میثم کی دکان ہے. امام نے ایسے عطا کیا جیسے مولا کی اپنی دکان ہو. امام نے ساری کھجوریں, جتنا ٹوکرا بھرا تھا میثم نے, وہ سب اٹھا کے سائل کو دے دیا. سائل نے ساری کھجوریں لیں اور اپنے لحاظ سے بہت ہوشیار بنتا ہوا چلا. دیکھا میثم تو 2-4 دیتے, آج تو میثم کی دکان لوٹ لی. پتا چلا اگر کوئی علی سے مانگے تو علی دکان لٹا کے دیا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو اب آپ کی خدمت میں آئیں گے والنٹیئرس. دیکھیں آپ کتنی دکان لٹاتے ہیں اپنی. ابھی آپ کا امتحان ہے, اور ایام اعضا محرم و سفر کے اخراجات میں یہ مت سوچیے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں, یہ سوچیے کس کو دے رہے ہیں, تاکہ مقصد سمجھ میں آئے, نہ کہ کرنسی کی فیگر سمجھ میں آئے. مولا سب کے قبول کرتے ہیں جو خلوص کے ساتھ دیے جائیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایام اعضا کی مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ آخر ماہ سفر تک جاری رہے.
مولا میسم کی دکان پر خالی ہوگی دکان. اگر ہم ہوتے تو کہتے مولا کو بٹھا کے نقصان کیا. خود ہی بیٹھے رہتے تو دکان تو بچ جاتی. یہ ہم ہیں جو غیر کوفی ہیں. میسم تھے جو کوفی تھے. پلٹ کے واپس آیا, دیکھا دکان کو, تو ساری کھجوریں, کون سی کوئی بڑی دکان تھی کہ ہزاروں قسم کی کھجور رکھی ہو. تو ایسا سامان ہوتا تھا. سب بانٹ دیا مولا نے, اور ایک ہی سائل کو بانٹ دیا. میسم نے, ہیں تو مولا کے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے, دست ادب باندھ کے عرض کی, یا امیر المؤمنین, کیا کوئی گاہک آ گیا تھا؟ کہتے ہیں مولا کے آنے سے برکت ہو جاتی ہے. تو گاہک آ گیا تھا, آج تو اچھی بونی ہو گئی, سارا مال بک گیا. امام مسکرا, فرمایا نہیں, گاہک تو کوئی نہیں آیا. ہاں, وہ ایک سائل آیا تھا اور ہم نے اس نے مانگا, ہم نے دے دی. اس نے مانگا, ہم نے دے دی. میسم نے دستے ادب باندھ کے اس کی, مولا سائل نے کھجوریں مانگی, اسے مل گئیں, مجھے کیا ملے گا؟ قسم بخدا, جہاں کھجوروں کا باغ لوٹ لیا جائے اسے کیا کہتے ہو؟ وفادار. اور جو اپنی دکان لٹا دے اس سے کہتے ہو بے وفا. غور کریں میں بات کے اوپر. حضرت میسم دستے ادب باندھ کے, مولا مجھے کیا ملے گا؟ اور میں, میسم آؤ قریب آؤ. بالکل جیسے ابھی علی نے کیا کہ اناؤنسمنٹ کیے, فاتحہ پڑھوائی, آپ کو قریب کر دیا. فاتحہ پڑھتے ہی قریب ہو گئے آپ. امام نے میسم کو اپنے قریب کیا, اتنا قریب کیا کہ سینہ سینے سے لگا لی. سینہ سینے سے لگا کے فرمایا, میسم ہم نے تمہیں علم منایا اور بلایا عطا کر دیا. اللہ اکبر. اور آج ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہے کہ جو کوفے کے معزز افراد میں شامل تھے. اس گفتگو پہ آنے سے پہلے حسب وعدہ جناب سیدہ زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا آپ نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا ہے, اور بازار کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اپنے الفاظ میں حمد و ثناء پروردگار کے بعد یا اہل الکوفہ, یا اہل الخطل والغدر, اے دھوکہ دینے والو, اے وعدہ پورا نہ کرنے والو, تمہاری مثال اس عورت کی طرح سے ہے جو سارا دن بیٹھ کر کپڑا بنتی رہی, اور شام ہوا تو ایک دھاگا کھینچ کے پورا کپڑا کھول دیا. یہ خطبہ ہے بازار کے اندر. تو یہ بازار میں تھا کون؟ تماشائی. جتنے امام کے خالص تھے ان میں سے ایک بھی بازار میں نہیں تھا. اور یہ بات تو معصوم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کسی کا تماشا دیکھنے بازار مت جایا کرو. تو خطبہ سمجھیے, خطبے کے مخاطبین سمجھیے کہ جناب سیدہ زینب کبریٰ نے کس کو مخاطب کیا تھا, کون ہیں دھوکہ دینے والے. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے سمجھا کہ حاکم شام کی موت کے بعد اگلی گورنمنٹ بننے والی ہے گورنمنٹ آف امام حسین علیہ السلام. حاکم شام کی موت کے بعد
تو ہوشیار آدمی کون ہوتا ہے؟ اب جملہ گرچہ ہے ایک عام سا جملہ مگر مجبوری ہے سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں نا جب سیاسی ماحول سر گرم ہو جاتا ہے، سیاسی ماحول کی گرمی دیکھ کر کتنے پرندے آشیانہ تبدیل کر لیتے ہیں. ادھر سے اڑ کے ادھر آ گئے تو بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں. بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں اور بنی بگڑتی ہے، دشمن ہزار ہوتے ہیں. یہ آپ سارے زمانے کو دیکھیے، پھر کوفے کو دیکھیے. 5 قسم کے گروہ آباد تھے، غلام آباد تھے، مکان چھوڑ کے آنے والے آباد تھے. مولائے کائنات کا زمانہ جب کوفے میں تھا تب کے آنے والے آباد تھے. نئے پرانے چھوٹے بڑے لوگ آباد تھے، حتیٰ کہ خوارج بھی کوفے میں آباد تھے. تو ہر ایک شخص کو آپ کوفی کہیے اور پھر کوفے پہ حکم لگائیے. کیا یہ بات مناسب ہوگی؟ کوفے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ کوفہ خود برا نہیں ہے. اگر کوفہ برا ہوتا تو مدینہ چھوڑ کر مولائے متقیان کوفے کو کیپٹل کیوں بناتے؟ اگر کوفہ اتنا برا ہوتا تو امام زمانہ علیہ السلام اپنا پائے تخت کوفہ کیوں قرار دیں گے؟ مدینہ کیوں نہیں؟ مکہ کیوں نہیں؟ کوفہ. تو کوئی تو خاص بات ہے. اور کوفہ وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں پر پورے شہر میں نماز پوری پڑھنے کا اختیار مسافر کو ہے. عزیزو، حسب وعدہ میں نے اپنے نکات کو مکمل کیا اور ابھی بہت کچھ باقی ہے. کوفے کے باغات، ان کی تاریخ، کوفے کے کنویں، ان کی تاریخ، کوفے کی ساری مسجدیں، ان کی تاریخ، اور کوفے کے تمام قبائل اور ان کی تاریخ. یاد رکھیے 40,000 افراد نے مولا امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کی تھی کوفے میں. مولائے کائنات کے زمانے حکومت میں حالات کیسے تھے کہ جنگ صفین کے لیے لشکر تیار کرنا کوفے سے، تو یہ ہزاروں افراد کوفے سے. اور اب چونکہ پروپیگنڈا ایسا ہے، چلیے مثال لے لیجئے کہ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا ہے تو کیا عبید اللہ ابن زیاد بن کر آیا تھا؟ اس کا استقبال کوفے میں نہ ہوتا، اسے وہیں مار دیتے اگر وہ ابن زیاد بن کر آتا. حسین ابن علی بن کر آیا تھا اور استقبال کرنے والے اسے حسین سمجھ رہے تھے، کیونکہ اصول یہ کہ چہرے پہ نقاب ڈالے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت امام نے کوفہ چھوڑا ہے اپنے بابا کی شہادت کے 6 مہینے بعد. 6 مہینے بعد. یہ 6 مہینے تک مولا حسن کی گورنمنٹ تھی. اب کہاں 40 ہجری اور کہاں 60 ہجری کے واقعات. تو 20 سال گزر گئے اس بچے کو جس نے آنکھ کھولی 40 ہجری میں، اس نے حسین کو دیکھا ہی نہیں. اب 20 سال کا جوان ہو گیا، اسے کیا پتا حسین کون ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تمام عوامل ہیں نا جو کوفے کے حالات کے بارے میں ہیں. اب آئیے خلاصہ کرتے ہوئے کہ ایسے ماحول میں توابین کہاں سے اٹھے؟ کوفے سے. ساتھ تو نہ دیا مکے والوں نے بھی، ساتھ تو نہ دیا مدینے والوں نے بھی. حسین آئے کہاں سے تھے؟ مدینے سے.
پھر کہاں گئے تھے؟ مکے. کوئی توابین آئے مدینے سے؟ کوئی توابین آئے مکے سے؟ کہاں سے آئے توابین؟ کوفے سے. یہ کوفہ ہے. مختار ثقفی کی حکومت کہاں قائم ہوئی؟ کوفے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس مقام پر آ چکے کہ آپ کے اذہان میں بات راسخ ہو چکی ہے کہ کوفہ وہ جو دکھایا گیا وہ اور کوفہ ہے. روایت سن لیجئے، پھر آتے ہیں شخصیت پر. امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں امام کی خدمت میں عبداللہ بن ولید پہنچے ہوئے ہیں. امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. پوچھا من این انتم، آپ کہاں سے ہیں؟ فرمایا انا من اہل الکوفہ، ہم اہل کوفہ سے ہیں. فرمایا اما انہو لیسا بلد من البلدان اکثر محبا لنا من هذه الكوفة ومن هذه العصبة خصوصا. فرمایا شہروں میں کوئی شہر ایسا نہیں جو ہم سے زیادہ محبت رکھتا ہو کوفے کے مقابلے پر، اور خاص طور سے موالیان اہل بیت کا گروہ یعنی شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جملہ سنیں، کتاب کا حوالہ اعمالی شیخ طوسی. ان اللہ ہداکم لامر جہلہ الناس، اللہ نے آپ کی ہدایت کی اے اہل کوفہ ایک ایسے امر کے بارے میں اسے لوگ نہیں جانتے. پھر فرمایا احببتمونا وابغضنا الناس، اے اہل کوفہ تم ہم سے محبت کرتے ہو جبکہ لوگ ہم سے بغض رکھتے ہیں. وصدقتمونا وکذبنا الناس، اور اے اہل کوفہ تم ہمیں سچا سمجھتے ہو، ہماری صداقت کی گواہی دیتے ہو جبکہ لوگ ہمیں سچا خیال نہیں کرتے. امام فرما رہے اے اہل کوفہ واتبعتمونا، تم ہماری پیروی کرتے ہو، وخالفنا الناس، لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں. فجعل اللہ، عجیب جملہ ہے مولا کا، بس اللہ نے قرار دیا محیاکم محیانا ومماتکم مماتنا، تمہاری حیات کو ہماری حیات کی طرح اور تمہاری موت کو ہماری موت کی طرح. 5 جملے ہیں اس حدیث کے اندر اہل کوفہ کے بارے میں. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ کسی اور شہر کے لیے امام کے جملے نہیں ہیں. ہم تو دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. امام نے دعانی خبر دی ہے، فجعل اللہ مماتکم مماتنا ومحیاکم محیانا. یہ اہل کوفہ. اور چھٹے امام کی روایت کا مطلب ہے یہ کہ یہ کربلا کے واقعے کے بعد کی روایت ہے. چوتھے امام کے نام کے 2 مقام ہیں، ایک مسجد کوفہ میں، ایک مسجد سہلہ میں. چوتھے امام بھی کوفے آئے ہیں کربلا کے واقعات کے بعد. یہ کوفہ.
اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ کوفے میں تماشائیوں نے پتھر نہیں مارے تھے، کاروان اہل بیت کے اسیروں پر پتھر نہیں مارے، شام کے بازار میں لوگوں نے پتھر مارے تھے۔ کوفے کے بازار میں لوگ روٹیاں اور کھجور لے کر آئے تھے، تب جا کے سیدہ کا جملہ تھا کہ یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام، یہ صدقہ مال محمد پہ حرام ہے۔ وہ کوفے کا بازار تھا نا، جس میں مسلم جساس کا واقعہ ہے، زید بن ارقم کا واقعہ ہے، کوفے کا بازار تھا، یہ سہیل کا واقعہ ہے۔ سلام کیا چوتھے امام کو، اگر امام نے سلام کا جواب دیا، کون ہے جو اس عالم غربت میں ہمیں سلام کے قابل سمجھتا ہوں؟ اس نے کہا میں صحابی رسول، والا کی خدمت ہو تو بیان کیجئے۔ فرمایا اگر ہو سکے تو کہہ دو ان سے جن کے ہاتھوں میں نو کے سنا پہ سر ہیں کہ وہ آگے بڑھ جائیں، تاکہ دیکھنے والوں کی نگاہیں کٹے ہوئے سروں پر رہیں، کھلے ہوئے سروں پہ نہ پڑیں۔ کوئی اور خدمت؟ کہ اگر ہو سکے تو کچھ چادریں لا کے دے دو۔ تو کوفے کے بازار میں ایسے رحم دل ملے کہ اگر سکینہ پانی مانگے تو پانی پلانے والے مل جائیں، اور اگر چوتھے امام چادر مانگیں تو چادر دینے والے مل جائیں۔ عزیزو، وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اس شخصیت کا بس تھوڑا سا احوال بیان کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کوفے کا مولن بیان کیا، قاری بیان کیا، خطیب بیان کیا، کاتب بیان کیا، شاعر بیان کیا۔ آئیے جاتے جاتے آج آخری مجلس میں سشرے کی کوفے کا وہ عظیم انسان بھی سن لیجیے کہ جس کا نام ہے شہید الصلاۃ، نماز کا شہید۔ عجیب شخص ہے، اور ایسا شخص ہے جس کو زیارت ناہیہ میں، زیارت ناہیہ دو قسم کی ہے، شاید آپ تلاش کریں تو آپ کو نہ ملے، ناہیہ معروفہ اور ناہیہ غیر معروفہ۔ جو معروفہ ہے وہ مولا حسین کے بارے میں، جو غیر معروفہ ہے تمام اصحاب کے ان کے احوال کے ساتھ ہے۔ آپ سرچ کیجئے گا، زیارت ناہیہ للشہداء لکھا ہوا عربی میں، یہ جو ہم پڑھ رہے، اس میں امام نے سلام کیا ہے اس عظیم انسان کو جو حنفی ہے، نام سعید ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، اور امام کا ایسا عاشق ہے، ایسا عاشق ہے، جب شب عاشور امام نے اپنی بیعت کو تمام فرمایا کہ چلے جاؤ، اس نے جو خطاب کیا، اس کا خطاب بڑا حسین ہے۔ اس نے خطاب کرتے ہوئے امام سے کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کی قسم، جب تک کہ اپنے رب کو راضی نہ کر لیں کہ ہم نے آپ کا حق ادا کر دیا۔ کہتا ہے کہ اگر مجھے قتل کیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، اور پھر دوبارہ زندہ جلا دیا جائے، اور زندہ جلا کے میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، اور ایسا 70 مرتبہ بھی ہو، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ زندہ جلایا جانا جملہ آسان نہیں ہے، اور یہ مقتل کا جملہ بھی ہے اور زیارت ناہیہ کے الفاظ بھی ہیں۔ کہتا ہے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا،
اللہ اکبر. کہتا یہ تو ایک جان ہے جو آپ پہ قربان کر رہا ہو. اب شاید یہاں پہ ہم کہیں 1000 جان گرامی فدائے نام علی. سعید بن عبداللہ الحنفی، ان کا نام بہت کم پڑھا جاتا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں، آج اتفاق سے تذکرہ مزولہ کا، زوال کا، اور زوال کے وقت کو دیکھنا آسان نہیں ہے آسمان سے جب گھڑی ہاتھ میں نہ ہو. یہ واحد شخص ہے جس نے امام سے دستے رب جوڑ کے کہا مولا میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں. اس آخری نماز کا نام تھا نماز ظہرین. امام نے آسمان کو دیکھ کے فرمایا تم نے نماز کو یاد رکھا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں محشور کر. اللہ اکبر. امام نے نماز خوف پڑھی ہے. خوف کا مطلب نماز خوف، طریقہ نماز خوف. یہ طریقہ نماز کا قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ کے حبیب نے اس سے پہلے پڑھی ہے. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پہ پڑھی ہے. لیکن اس میں انداز یہ تھا کہ لشکر کے 2 حصے کی پیغمبر نے. کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آدھا لشکر، اور آدھا لشکر مقابلہ کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا. اور پھر جب یہ 1 رکعت نماز پڑھ کے 1 رکعت اپنی فرادہ مکمل کر کے چلے گئے تو پھر وہ اگلی رکعت میں رکوع میں شامل ہوئے. سیکنڈ پارٹ آف لشکر، اسے کہتے ہیں نماز خوف. جنگ ہوتی رہے، ایک نماز متعارضہ وہ الگ ہے، اور صرف جنگ صفین نے پڑھی مولانا. لیکن یہ کربلا ہے، یہاں نماز خوف عجیب ہوئی. لشکر جنگ روکنے پہ تیار نہیں ہے. سعید کہتے ہیں مولا سے مولا آپ نماز شروع کیجئے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا. یہ واحد شہید کربلا کا جس نے تلوار نہیں چلائی، تیر نہیں چلائے، اور صرف حسین کی محبت میں شہید ہو گیا. میں اسے کہوں کہ فدائی ہے. اس نے اپنے آپ کو فدا کر دیا جنگ لڑے بغیر. تیر برس رہے تھے اور امام نماز پڑھ رہے تھے. امام کی 4 رکعت نماز ظہر اور 4 رکعت نماز عصر. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کربلا کی زمین خرید لی ہے، رہنے کا ارادہ کر لیا ہے. نماز آپ کی پوری ہے تو کامل نماز 8 رکعت. 8 رکعت نماز میں اتنے تیر برسے. انسان کی طبیعت میں شامل ہے نا کہ اگر کوئی کنکر بھی آتا ہے تو یہ پلک ہل جاتی ہے. آنکھ کی طرف آئے کوئی اگر، واہ غربتا. سعید ایسے تھے کہ آنکھ کی پلک بھی نہ ہلی. تیر دائیں سے آیا، دائیں ہو گئے، حسین کو لگنے نہیں دیا. یہاں تک کہ جب امام کی نماز مکمل ہوئی تو جسم پر 13 تیر اور 12 تلواروں نیزوں کے نشان تھے. اتنا خون بہ چکا تھا. ادھر امام نے نماز کے سلام کو مکمل کیا، ادھر سعید بن عبداللہ الحنفی زمین کربلا پہ گرے. یہ کوفے کا عظیم شہید ہے. امام اس کے سرانے آئے، ارشاد فرماتے تھے مولا، جب اس نے سوال کیا مولا کیا میں نے وفا کر دی مولا؟ رونے والوں آپ کسی کوفے کا نام لے کے بے وفا نہ کہنا. سعید نے بڑی شان بلند کی ہے، سارے تیر اپنے اوپر لے لیے. امام نے ارشاد فرمایا ہاں تم نے وفا کر دی. اے سعید تم جنت میں ہم سے آگے آگے جا رہے ہو. اللہ اکبر. واہ مصیبت. بس 2 جملے اور سننا، آج 10واں ہے نا. آج شہیدان کربلا کا 10واں ہے. 10 دن ہو گئے سکینہ کے بابا کو.
شہدائے کربلا کا 10 دن ہو گئے اکبر سے جدا ہوئے ماں کو. شہدائے کربلا کا 10واں ہے. بس رونے والوں، دل چاہتا ہے ایک چھوٹی سی شہادت کا اشارہ مکمل کروں. سعید آپ پہ لاکھوں سلام، آپ نے 13 تیر کھائے، حسین پہ ایک بھی تیر آنے نہ دیا. اور رباب نے 6 مہینے کے اصغر کو یہ کہہ کے روانہ کیا تھا، بیٹا جب تک تیرے بابا کے اقربا زندہ تھے تیرے بابا کو زخم نہیں لگا. اصغر تیری ماں سیدانی نہیں ہے، ماں کا خیال کرنا، تیرے ہوتے ہوئے بابا کو زخم نہ لگے. اصغر خیال کرنا، ماں نے سمجھا کے بھیجا. اسی لیے رونے والوں کیا سمجھتے ہیں ہرملا کا نشانہ اچھا تھا؟ نہیں، ہرملا کی تو آنکھیں بند تھی، اس لیے کہ 2 مرتبہ تیر ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا تو پوچھا گیا ہرملا کیا ہو گیا تجھے؟ تو ملعون کہتا تھا جب بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں پیچھے خیموں کے پردے ہلتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فریاد کر رہی ہو ماں. اشرف اللہ کہا ہرملا تو بڑا ماہر، آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے. تو اس نے آنکھیں بند کر کے تیر چلایا، اس کا نشانہ نہیں ہے. بچے کو ماں کی وصیت یاد ہے. جب بچے نے دیکھا کہ تیر بابا کی طرف آتا ہے اپنے آپ کو باپ کی گود میں اچھال دیا، اپنے گلے پہ تیر کو لیا. لیکن شاید بچہ پلٹ کے ماں سے گیا ماں میں نے بڑی کوشش کی بابا زخمی نہ ہو، لیکن اماں میں کیا کرتا، میرا گلا چھوٹا پڑ گیا. ہرملا کا تیر بڑا تھا، بابا کا بازو. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ اس بچے کا واسطہ جس نے باپ کے ہاتھوں پہ دم توڑ دیا، خدا کسی باپ کو بچے کی حالت نزا نہ دکھائے. مولا اکبر نے دم توڑا تھا تو ایڑیاں زمین کربلا پہ رگڑی تھی، بچے نے دم توڑا تو ایڑیاں آپ کی گود میں رگڑی. ننھے سے پاؤں کبھی پھیلاتا تھا کبھی سمیٹے. اے پروردگار اس کا واسطہ کہ جس کے گلے سے تیر نکلنا قیامت تھا. تیر تو نکلا مگر گلا پورا اس طرح نہر ہو گیا کہ بچے کی لاش دکھانے قابل نہ رہی. پروردگار اس کا واسطہ کہ جو 7 مرتبہ آگے بڑھا 7 مرتبہ پیچھے ہٹا، 8ویں بہادر خیمہ پہ آ کر آواز رباب اصغر واپس آ گیا. رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کر آ گئی، بابا سے لپٹ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا کے لے. پروردگار یہ بہن بھائیوں کا واسطہ، امام نے بچے کی لاش پر سے ابا کا دامن ہٹایا. 4 سال کی بہن نے 6 مہینے کے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھا. اے پروردگار ان دونوں بہن بھائیوں کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. جتنے بھی افراد نے دعا کی التماس کی اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے، مالک باب الحبائی جناب عبداللہ رضی جناب علی اصغر کا واسطہ ان کے تمام مسائل کو حل فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما.
امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔